جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں. میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود. ناظرین آج چوتھا رمضان المبارک جو ہے وہ گزر چکا اور پانچویں کا آغاز ہو چکا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ گزر رہا ہے اور جہاں پر ہم ہر سال یہ بات کرتے ہیں کہ بس پتہ ہی نہیں چلا اور اتنے روزے رہ گئے, تو بالکل سال ہائے گزشتہ کی طرح اس سال بھی ہم اسی طور سے ماہ رمضان المبارک کو گزار رہے ہیں. تو جس قدر تیزی کے ساتھ یہ ماہ مبارک گزر رہا ہے اتنا ہی زیادہ تقاضا بنتا ہے کہ جو پریشان حال لوگ اب تک اس انتظار میں ہیں اور وہ سارا سال اسی ماہ مبارک کا انتظار کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو ان کے معاملات نسبتاً کچھ بہتر ہو جاتے ہیں, کچھ آسانیاں ان کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں, ان کے بچوں کے لیے کچھ راشن کا انتظام ہو جاتا ہے, ان کے بڑے اور بوڑھے بھی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بنا کسی فکر اور پریشانی کے اس ماہ مبارک میں جس طرح ہمارے گھروں میں بڑے ہیں وہ عبادات کا خاص اہتمام کرتے ہیں, ان گھروں کے بڑے بھی کسی فکر اور پریشانی کے بغیر عبادات کا اہتمام کر لیتے ہیں. جو ان کے جوان ہیں, جو ان کے ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں, جو اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے ماں باپ کی دوائیوں کو پورا کرنا ہے, کس طرح سے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنا ہے, کس طرح سے گھر کی ضروریات کو پورا کرنا ہے, کس طرح سے انتظام چلانا ہے, ان پر بھی بوجھ کچھ کم ہو جاتا ہے. وجہ یہی ماہ مبارک ہے, چونکہ اسی ماہ مبارک میں زیادہ تر مسلمان زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں, فطرانہ بھی ادا کرتے ہیں, اور جو خیرات کا معاملہ ہے اور جو صدقات کا معاملہ ہے وہ بھی اس ماہ مبارک میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو اگر اب بھی ہمارے بہت سے ایسے دیکھنے والے ناظرین میں سے یا ہمارے مسلمان بھائی بہن جنہوں نے اب تک جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے, تو ناظرین یہ صحیح وقت ہے. کل بھی میں نے بات کی تھی کہ اگر جس طرح سے انصاف میں اگر تاخیر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ انصاف ہوا ہی نہیں, تو بالکل اسی طرح سے ہم نے یہ پیسے ادا تو کرنے ہیں, اگر وقت سے پہلے کر دیں گے اور صحیح وقت پر اگر ہم ان پیسوں کو مستحقین تک پہنچا دیں گے تو یقینی طور پر ان کے بھی بہت سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. ہم اپنے لیے بھی تو یہ پسند کرتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے ہمارے انتظامات مکمل ہو جائیں. اگر شادی بیاہ کا معاملہ ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام انتظامات وقت سے پہلے مکمل ہوں. اسی طرح سے ماہ رمضان کی تیاری بھی ہم اس کے آمد سے کئی دنوں پہلے بلکہ کئی ہفتوں پہلے سے شروع کر دیتے ہیں. ابھی آپ بازاروں میں جائیں تو کیسا رش دکھتا ہے. یقینی طور پر یہ تمام لوگ جو رمضان کے فوراً بعد عید کا تہوار ہوتا ہے اس کی تیاریوں میں جت جاتے ہیں. تو ہمیں بھی جو ہے وہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو پریشان حال لوگ ہیں, جو مفلس ہیں, جو نادار ہیں, جو غریب ہیں, جو اس بات کے انتظار میں ہے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی, ہماری کوئی مسلمان بہن آگے بڑھے اور ہماری مدد کرے, تو ان کے انتظار کو کارآمد بنانے کے لیے ہمیں ناظرین آج یہ سٹیپ لینا ہے. اور اگر اب تک ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے, فطرانہ ادا نہیں کیا ہے, صدقات یا خیرات ادا نہیں کیا ہے, تو ہمیں بالکل یہ کرنا ہے. ہم 4 چیزوں کے حوالے سے آپ سے اپیل کر رہے ہیں. پینے کے لیے صاف اور میٹھا پانی, اس کی فراہمی کے حوالے سے اپیل کر رہے ہیں. راشن بیگ کی فراہمی کے حوالے سے اپیل کر رہے ہیں. ہم بچوں کی شادی کے حوالے سے اپیل کر رہے ہیں, اور اس ماہ مبارک میں روزہ داروں کو روزہ افطار کروانے کے حوالے سے, انہیں رات کا کھانا کھلانے کے حوالے سے اپیل کر رہے ہیں. آپ ان میں سے کسی بھی شعبہ جات میں اگر تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں. آپ بالکل اکاؤنٹ نمبرز پر چیک کے ذریعے, بینک ڈرافٹ کے ذریعے کسی بھی طرح سے اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی ہم پروگرام میں آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مہمان بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں. آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک قابل فخر عالم دین ARY QTV کا بھی ایک پرومیننٹ چہرہ اور کئی دہائیوں سے ماشاءاللہ دین ابراہیم کی خدمت کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے انہوں نے اس کام کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب. خیر مقدم کرتے ہیں مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. آج آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں موجود ہیں. چکوال سے تشریف لائے اور ہمارے پسندیدہ مرحوم خالد حسنین خالد صاحب کے یہ شاگرد بھی ہیں. نعمان عادل قادری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, مہمان ہیں ہمارے. کیسے ہیں آپ؟ خیر مقدم ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے, مزاج بخیر ہیں؟ جی اللہ کا لاکھ شکر ہے. اور چونکہ ہم پروگرام کا آغاز تو کر ہی چکے ہیں, سوالات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے, لیکن اس سے پہلے چاہیں گے کہ ایک حمد باری تعالیٰ پروگرام میں شامل کریں اور پھر بات چیت کا آغاز جو ہے وہ اس حمد باری تعالیٰ سے.
حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہنے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورتی کے ساتھ مفتی صاحب آپ کی جانب۔ اور چونکہ ہم جب مفتی صاحب زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں حکم بھی یہی آیا ہے کہ یہ تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی۔ تو بادی النظر میں جو بات مجھ جیسے کسی انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ معاشرے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا یہ خوبصورت نظام اسلامی معاشرے میں، چونکہ اسلام تو کانسٹیٹیوشن آف لائف ہے، ضابطۂ حیات ہے، تو مفتی صاحب آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اور معاشرے میں توازن کو برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ کی کیسی اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ وآت الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جہاں تک کہ زکوٰۃ کا تعلق ہے، آپ پوچھ رہے ہیں، یہ اسلامی ٹیکس ہے جو مسلمان پر اس کا ادا کرنا واجب ہے، اور مسلمان جو صاحب نصاب ہے۔ جی قرآن مجید فرقان حمید میں 32 مقامات پر لفظ زکوٰۃ آیا ہے۔ اس کے معنی ہے پاکیزہ کرنا، کسی کو پاک کرنا، نشو و نما کرنا، بڑھنا، مال کا بڑھنا، مال کا تلف ہونے سے بچنا، یعنی مال جلتا نہیں ہے، ضائع نہیں ہوتا ہے، واہ۔ کیونکہ یہ اللہ کا ٹیکس ہے۔ اب یہ صاحب نصاب جو 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم ایک سال تک اپنے اخراجات کے علاوہ رکھی رہے، اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کا تاخیر کرنے والا فاسق ہے، اس پر چاند کی بھی گواہی نہیں ہے اس کی، اللہ مان، یعنی گواہی کی جب بات آئے گی تو پھر وہ گواہی بھی نہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یقیناً زکوٰۃ معاشرے میں اسلامی نظام کو چلانے کے لیے، یعنی یوں سمجھ لیجیے معیشت ہے اسلام کی۔ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ بیت المال کی امانت ہے، وہ جائے گا، اور پھر اس کے اندر جو مستحق زکوٰۃ کہہ لیں یا فقیر کہہ لیں شرعی، بالکل صحیح، ایک لفظ جو بھی کہہ لیں، اگر آپ کہیں مستحق زکوٰۃ تو یقیناً جو نصاب کو نہیں پہنچا، جس کے پاس نہیں ہے نصاب، جی اس کو دینا ہے۔ اب نہ یہ ضائع کرنا ہے، نہ یہ کسی ایسے کو دینا ہے کہ جس کا پتہ ہی نہ چلے، یعنی نہ پاگل کو دینا ہے، نہ ایسے شخص کو دینا ہے جو ضائع کر دے، کوئی ڈاکو لوٹ کے لے جائے، نہ نابالغ بچے پر ہے اور نہ نابالغ بچے کو دینا ہے۔ ہاں اگر وہ نابالغ بچے کا کوئی وکیل بنا دیا جائے تو دیٹ از اندر تھنگ، وہ اس کو باقاعدہ اس کو دے گا، اس پر لگائے گا۔ بالکل صحیح۔ اب جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، یقیناً سراؤنڈنگ آف منی یہ چل رہا ہے پہیہ معیشت کا، اگر آپ روکیں گے تو معیشت رک جائے گی، اس میں رکنے کا ایک تمام تر اصول پیدا ہو جائے گا، اور کبھی بھی وہ معیشت پھول پھل نہیں سکتی۔ Obviously. زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے بڑی سخت ترین وعید ہے۔ وہی مال اس کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایسے خطرناک سانپ بن کر 2 چتلی والے سانپ بنے گا
اب وہ دو چتلی والا سانپ کیا ہے؟ ظاہر ہے جب سانپ جو ہے اس کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے، 1 سال کا ہوتا ہے، 2 چوٹیاں نکلتی ہیں، دوسرے سال کا ہوتا ہے، چوٹیاں گر جاتی ہیں اور نشان رہ جاتا ہے. وہ اتنا سخت کہہ لیجیے کہ اس کا وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو ایسے ایک ڈنک مار دے تو پیٹ کی تمام چیزیں پانی ہو جائیں. وہ باقاعدہ اس کے گردن میں جائے گا، بانچے چیرے گا، کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں جس کو تو نے بچا کے رکھا ہے. اللہ اکبر. تو یہ سخت ترین وعید ہے. تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے، چونکہ ہمارے یہاں رمضان سے رمضان سال پکڑتے ہیں لوگ، کیونکہ رمضان کے اندر ہر نفل عبادت فرض ہو جاتی ہے، فرض 70 گنا انہانس ہو جاتا ہے. جی. تو لہٰذا اس لیے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے. تو بس یوں سمجھ لیں کہ اس کو روکنے والا یا کچھ کرنے اس کا جو روکتا ہے، تاخیر کرتا ہے، جو میں نے بتایا کہ وہ فاسق ہے. تو وقت پر کافی قطرہ ابر خوش ہنگام کا، جل گئی کھیتی اگر برسا تو پھر کس کام. واہ 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 واہ. تو ہمارے ہاں تو ہر چیز کو رسم بنا لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے. اب اس کو پتہ نہیں کہ آج 4 روزہ گزر چکے ہیں، 4 روز، اب 5ویں آج اس کا کہہ لیجیے کہ سحری ہے. اس کے اندر یہ دیکھ لیں کہ کون سا بھائی ایسا ہے یا کون سا رشتہ دار ایسا ہے کہ جس کے ہاں چولہا جلنے کے اس کا کہہ لیجیے کہ کوئی آسرا نہیں ہے، چولہا جلنے کے واندے پڑے ہوئے ہیں، انتظامات نہیں ہیں. جی انتظامات ہی نہیں ہیں. تو یہ اس کے اندر ہے، اور اسی لیے زکوٰۃ کے لیے کہہ دیا گیا کہ وذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. لیکن آپ ایسے کو زکوٰۃ دیں گے جو آنیسٹ ہے، ایسے کو زکوٰۃ دیں گے، یعنی سمجھ لیں آپ اس کو مال کا جو ہے وکیل بنائیں گے. زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جب مال کا مالک یعنی اونرشپ بنا، جی کسی کو مالک بنا دیا جائے. یعنی تملیک. جی. اگر شپ اس کا کہہ لیجئے کہ تملیک ثابت نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کسی نے اگر کوئی چیز پکا لیا اور سب کو بیٹھا کے لنگر کھلا دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. لیکن وہی پکا کر باقاعدہ لوگوں کو دے دے کہ یہ لے جا، تیری مرضی ہے، تو یہاں کھا، تیری مرضی ہے، گھر لے جا. اس کا مطلب وہاں اونرشپ ثابت ہو گئی، لہٰذا وہ زکوٰۃ ادا. جی بڑی خوبصورت علامہ صاحب، اور آپ نے کافی تفصیل سے اس کا ذکر کیا، لیکن میں تو آغاز میں پھنسا ہوں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ اللہ کی جانب سے نافذ کردہ ٹیکس ہے. اور آپ دیکھیں نا، ایک ٹیکس ہم پر حکومت کی جانب سے نافذ ہوتا ہے، اور وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے اگینسٹ وہ ہمیں سہولیات دیتے ہیں، سڑکیں دیتے ہیں، سیکورٹی دیتے ہیں، اور دیگر جو سہولیات کسی ایک فلاحی ریاست میں ہو سکتی ہیں، صحت کے معاملات ہیں یا تعلیم کے معاملات ہیں، تو وہ اس ٹیکس کے اگینسٹ ہمیں یہ ساری چیزیں فراہم کرتے ہیں. تو اللہ بھی ہم سے یہ ٹیکس لے رہا ہے، اور اس کے اگینسٹ ضمانت کیا ہے کہ جو آپ نے بات کہی کہ اگر وہ ٹیکس دیتا ہے تو نہ اس کا مال ضائع ہوگا، نہ جل جائے گا، نہ گم ہوگا، نہ اسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے گا. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی نا کہ یہ جو ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں یہ تو 100% وصول کرنے والے پیسے ہیں، اور یہ واپس آئے گا ہمارے پاس. یہ اس کی یہ خوبصورتی ہے. مجھے بات 5واں رمضان جو ہے وہ ہو چکا ہے. زیادہ تر مسلمان رمضان کی ہی تاریخ، میں اپنی تاریخ میں نے ابھی 3 دن پہلے عرض کی تھی کہ میں نے 5 رمضان المبارک کی تاریخ مختص کر رکھی ہے، جو زکوٰۃ کی جو تھوڑی بہت کیلکولیشنز ہے، اور پھر اس کے تو وہ یہ آسان رہتا ہے کہ جب یکم رمضان ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اب چونکہ صرف 3-4 دن رہ گئے، اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے تمام حساب کتاب کو دیکھو، اور جو بھی چیزیں اور پھر جو رقم بنتی ہے اسے فوراً سے جو ہے وہ ادا کر دو. تو یہ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کی ہی کوئی تاریخ مختص کر لیں. اور زیادہ تر مسلمان، میرا تو اندازہ ہے کہ 70-80% لوگوں نے رمضان کی ہی کوئی تاریخ منتخب کر رکھی ہوتی ہے. رمضان کی تاریخ میں سبھی دے رہے ہیں جی، لیکن ان کو اتنا نہیں علم ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین شعبان کے آخری ویک میں لوگوں کو جو صاحب نصاب تھے وہ بانٹ دیا کرتے تھے، دیتے رہتے تھے تاکہ وہ رمضان کی تیاری کر سکے. نیڈ بیس، ٹھیک ہے نا، وہ کر سکے. اب یقیناً اگر کسی کے پاس کچھ نہیں، مفلوق الحال ہے، مفلس ہے، اب کیا وہ انتظار کرتا رہ گیا بیٹھا ہوا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ 8 یا 10 روز بعد یا کوئی 15 روز بعد دے گا، اس وقت کیا کرے گا؟ فاقے کرے گا وہ. تو اس لیے آدمی کو خود چاہیے خود فیصلہ کرے کہ یار اس قدر تنگی ترشی ہے، اس قدر کہہ لیجئے کہ اس کا بری حالت ہے معاشی، تو اس کے اندر وقت سے پہلے اگر دے دے تو پھر کیا بہتر ہے، کیونکہ اس کا اجر دینے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے. وہ اس کا 10 سے لے کے 700 گنا تک دے گا. تو جب 10 سے لے کے 700 گنا تک دے گا، دینے والا تو رب ہے، وہ تو نیت دیکھ رہا ہے. انما الاعمال بالنیات قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تو نیت کا دار و مدار، اس کا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے.
تو پھر کیا بات ہے؟ اور تو انسان آدمی کو وہی تو کچھ کرنا پائے نہیں چاہیے، گا۔ تو دیکھنے والا ہے کہ کسی کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، آپ نے وقت سے پہلے کر دیا تو اس کا چولہا تو جل جائے، وہ تو سحری تو کر سکے، وہ کھا پی تو سکے، اس بچوں کو تو کھلا سکے۔ تو برا حال ہے معیشت کا، لہٰذا سب کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، نہ صرف صدقات واجبہ، اس کے اندر جتنا دینا ہے صدقات نافلہ جی وہ سب کے لیے، ہاں، چاہے وہ کسی سید کو ہو بھی، جی چاہے وہ عام آدمی ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو دینا وہ سب کے لیے۔ یہ صدقات واجبہ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر تخصیص ہے کہ غربا کو دینا ہے، غریب کو دینا ہے، اس کے اندر نہ ہاشمی کو دینا ہے نہ سید کو دینا ہے، یہ صدقات واجبہ میں زکوٰۃ ہے، فطرانہ، اس ٹائپ کی چیز۔ لیکن اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ دیں، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس یہ 3 4 5 ہیڈ کا آپ نے ذکر کیا ہے، جی جی اس جی کے اندر شادیاں بھی ہیں تو ہاں۔ ہینڈ پمپ بھی ہے تو کہیں کچھ بنانا ہے تو کہیں، تو یہ ساری چیزیں جیسے صدقات نافلہ کے اندر مسجد کے اندر لگے گا وہ پیسہ آپ دیجئے، زکوٰۃ نہیں لگے گی، جی 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 ادارے کو نہیں لگے گی، اس کے اندر کسی کو مال کا مالک بنائیں گے آپ، جب مال کا مالک بنائیں گے تملیغ ہو جائے گا، وہ لے لے گا تو اس کے بعد وہ ادارے کو دے سکتا ہے گفٹ۔ جی، یہ شرعی ہے، ہیلا جسے کہہ جی ہاں سکتے جی، ہیں۔ شرعی ہیلا ہوتا ہے، ہیلا شریعہ وہ جی اسی طرح ہوتا ہے، جی جس طرح جو بیچارہ صاحب اس کا کہہ لیجئے کہ وہ ہوتا ہے زکوٰۃ نصاب جس پر نہیں ہے، نصاب سے باہر ہے، وہ اس ایکسیپٹ لیتا ہے، کرے اور پھر وہ مسجد کے لیے جو وہ ہے دے دے، دے کسی سکتا کو بھی دے دے، تو بالکل یہ یہ ہے اس مسئلہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین بس جاتے جاتے میں بھی آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 4 چیزوں کے حوالے سے ہم نے اپیل کی، اور یہ اسلامی معاشرے کی خوبصورتی ہے، اسلامی معاشرے کا حسن ہے، اور بہت دلنشیں لگتا ہے، دل فریب لگتا ہے کہ ہمارا ایسا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسے دین کا پیروکار بنایا ہے کہ جہاں پر معاشرے میں توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، جہاں معاشرے میں کسمہ پوسی کی حالت میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو اس زندگی سے باہر نکالنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک نظام دیا گیا ہے باقاعدہ، اور کیا خوبصورت نظام دیا گیا کہ ہمارے مال سے محض 2.5% کا تقاضا کیا جا رہا ہے، وہ بھی اس مال کا جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو بہت آسان سا سوال ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں زکوٰۃ کو بالکل ٹھیک ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اب تک اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو KGN ایک بہترین پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے، جس کی تواسط سے آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ مستحقین تک یہ زکوٰۃ۔ اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو علماء کرام کی زیر نگرانی، ان کی زیر سرپرستی یہ ادارہ چل رہا ہے، اور کیپیسٹی ہے اس کے اندر۔ ہم فرسٹ ہینڈ نالج میں رکھتا ہوں الحمدللہ اس ادارے کے بارے میں کہ کس طرح سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے، کس طرح سے اس کے والنٹیئرز گراؤنڈ پر موجود ہیں، وہاں سے فیڈ بیک وصول ہوتا ہے، پھر ایک آرگنائزنگ باڈی ہے، وہاں پر وہ تمام چیزیں انڈر ڈسکشن لائی جاتی ہیں، پھر فیصلے کیے جاتے ہیں، پھر فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک ایگزیکٹو باڈی ہے جو کہ پاکستان کے طول و عرض میں دور دراز کے علاقے میں جا کر جو ہے وہ اس خیر کے کام کو، اس فلاح کے کام کو کر رہی ہے۔ کہیں پر پانی کی فراہمی کا مسئلہ ہے تو وہاں پر پانی فراہم کیا جا رہا ہے، لوگوں کو راشن فراہم کیا جا رہا ہے، کہیں پر بچوں کی شادی کا معاملہ ہے، خواتین کی امپاورمنٹ کا معاملہ ہے، مسجدوں کی تعمیر کا معاملہ ہے، مدارس کی تعمیر کا معاملہ ہے، طلبہ و طالبات کو وظائف فراہم کیے جا رہے ہیں، کتابیں دی جا رہی ہیں، یونیفارم دیے جا رہے ہیں، سادات کرام کی خدمت کا شعبہ بھی ہے جو کہ صدقات نافلہ سے، بلکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ادارے کے لیے، اس فاؤنڈیشن کے لیے یہ اس کے سر کا تاج ہے، یہ اس کے ماتھے کا جھومر ہے کہ ہمارے پاس سادات کرام کا بھی شعبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ ناظرین الغرض بہت سارے شعبہ جات ہیں جو سال کے تمام ہی ماہ فعال رہتے ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی بھی شعبے میں اپنی جانب سے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو تفصیلات اس وقت اسکرین پر موجود ہیں۔ نشریات کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے، میں اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، اور جاتے جاتے ہم ایک نعتیہ کلام بھی سنیں گے۔ بس گزارش آپ سے یہی ہے کہ ہم نشریات تو ختم ہو رہی ہیں لیکن ہمارے اکاؤنٹ نمبرز کھلے ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز کھلے ہیں، اسٹوڈیوز کے نمبرز بھی کھلے ہیں۔ مزید کسی بھی طرح کی جانکاری آپ کو چاہیے ہو تو آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے نمائندے 24/7 آپ کی اسسٹنس کے لیے موجود ہوں گے۔ مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو۔ جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا
بتائے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے ہوائے وگ دیے لے جا مدینے اتھنوں میرے تے آکھی اور کی میں نظر گلاں یا رسول اللہ گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے اور مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم بھرے ہیں ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے گزرے